فرماتے ہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف پڑھے اس کے لیے وہ نور روشن ہو جائے تو اس کے لیے نور روشن ہو جائے گا دو جمعوں کے درمیان۔ قرآن کے فضائل اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صورتوں کے فضائل الگ الگ بتائے ہیں کہ کس صورت کی خاص فضیلت ہے۔ انہی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سورہ کہف کے بارے میں فرمایا کہ جمعے کے دن کے ساتھ کوئی خاص مناسبت ہے جس کی وجہ سے اس دن میں اس کی تلاوت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ ترغیب دی ہے اور فرمایا کہ جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنے سے قلب میں ایک خاص نور پیدا ہوگا۔ جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنے سے قلب میں ایک خاص نور پیدا ہوگا۔ اب جمعے ہی کا دن کیوں ہو؟ تو اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، وہ جو جانتے ہیں، سبحان اللہ، جو انہیں اللہ نے بتایا ہے اور جو اس صورت کی جمعے کے ساتھ خصوصیت ہے یہ آپ ہی کا خاصہ ہے، یہ آپ ہی کا خاصہ ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خصوصیت کے ساتھ ترغیب دی ہے کہ جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنے سے قلب میں ایک خاص نور پیدا ہوگا جس کی روشنی اور برکت اگلے جمعے تک رہے گی، جس کی برکت اور اس کی روشنی اگلے جمعے تک رہے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ فرمایا۔ اور اسی طرح سورہ کہف کی ایک دوسری روایت میں بھی فرمایا، اس کی 10 آیتوں کے بارے میں بھی وارد ہوا ہے۔ اسی طرح حضرت معقل ابن یسار فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأ سورہ یاسین ابتغاء وجہ اللہ تعالی غفر له ما تقدم من ذنبی فقرؤوها انت موتاکم۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کی رضا کے لیے سورہ یاسین پڑھی اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، لہذا یہ مبارک سورت مرنے والوں کے پاس پڑھا کرو۔ اس میں خاص طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عند موتاکم کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مرنے والے کے بعد اس کے آخری وقت میں یہ سورت پڑھی جائے، اور اکثر علماء اور محدثین نے یہی سمجھا ہے، اس لیے یہی معمول ہے۔ لیکن دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے مر جانے والے کی قبر پر یہ سورت پڑھی جائے تاکہ اس کی مغفرت کا وسیلہ بن جائے۔ اس سورت کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ ایک خاص تاثیر بتائی ہے کہ اسے پڑھنے کا اہتمام کرو۔ اور ایک روایت میں فرمایا، من قرأ یاسین فی صدر النہار قضیت حوائجہ۔ عطاء ابن رباح فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ دن کی ابتدائی حصے میں یعنی علی الصبح سورہ یاسین پڑھے گا، اللہ اس کی حاجتوں میں آسانی فرمائیں گے، اس کی حاجتیں پوری فرمائیں گے، آسانی فرمائیں گے۔ جو سویرے سویرے صبح سورہ یاسین کی تلاوت کرے گا، میں عرض کر رہا ہوں یہ خصوصیت، یہ خاصیت بیان کرنے والے کون ہیں؟ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ ہر چیز کی خاصیت الگ الگ بھی بتائی ہے، یوں تو قرآن کی اپنی برکتیں ہیں اور اس کے اندر اللہ نے جو رحمتیں رکھی ہیں، لیکن خاص خاص صورتوں کی اپنی تاثیر بتائی ہے۔ سورہ یاسین کی اپنی تاثیر ہے، سورہ بقرہ کی اپنی تاثیر ہے، اسی طرح سورہ یاسین کی اپنی تاثیر بتائی۔ عن ابن مسعود فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأ سورۃ الواقعہ فی کل لیلہ لم تصبہ فاقہ ابدا وکان ابن مسعود یأمر بناتہ یقرأن بها فی کل لیلہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر رات سورہ واقعہ پڑھا کرے اسے کبھی فقر و فاقہ کی نوبت نہیں آئے گی۔ جو ہر رات سورہ بقرہ کی تلاوت کرے گا اسے کبھی فقر و فاقہ کی نوبت نہیں آئے گی۔ اس صورت میں اللہ نے یہ خاصیت رکھی ہے، اس صورت میں اللہ نے یہ خاصیت رکھی ہے، اور تاثیر بتائی کس نے؟ محمد الرسول اللہ نے۔
کہ جو شخص رات کو مغرب کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کرے اور ہر روز اس کا اہتمام کرے تو سمجھ لے وہ فقر و فاقہ سے محفوظ ہو گیا۔ پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو معمول تھا، وہ اپنی بیٹیوں کو اس کی تاکید فرماتے تھے کہ وہ ہر رات کو سورہ واقعہ پڑھتی رہیں۔ آپ نے انہیں تاکید فرمائی، تعلیم فرمائی اور ان کی تربیت فرمائی۔ ان کے ہاں اس کا اہتمام شروع ہو گیا، اس کا اہتمام شروع ہو گیا۔ اللہ ہمیں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پہ یقین نصیب فرما دے۔ اگر کوئی ہمیں باخبر آدمی کسی کاروبار کے بارے میں کہہ دے کہ میاں اس کا آمدنی ایسی کہ تیری گھر کی تنگی دور ہو جائے گی، بس میں گارنٹی دیتا ہوں، میرا تجربہ یہ ہے، بتائیے اس کے مشورے کی میرے ہاں کتنی اہمیت ہے۔ اور یہاں اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ان صورتوں میں یہ طاقت موجود ہے، یہ خاصیت اور تاثیر موجود ہے۔ سورہ کہف ہے، سورہ یاسین ہے، سورہ واقعہ ہے، تو ان کی تلاوت کی یہ برکتیں ہیں، ان کی تلاوت کی یہ برکتیں ہیں۔ تو تلاوت کا معمول بھی بنانا چاہیے، تلاوت کا معمول بھی بنانا چاہیے کہ مہینے میں ایک قرآن ختم ہو جائے، 2 مہینوں میں ختم ہو جائے۔ آخری درجہ یہ ہے بھائی کہ 3 مہینوں میں تو ایک قرآن ناظرہ خاص شخص کا ختم ہو ہی جائے، یعنی مہینے میں صرف 10 سپارے، یہ بھی نہیں ہو سکے، ہاں مہینے میں 10 سپارے، 2 مہینے میں 20 سپارے، 3 مہینے میں ایک قرآن ختم ہو جائے۔ اور پھر ساتھ ساتھ اللہ موقع دے اور فضیلت کی یہ حاصل کرنا چاہے تو جمعے کے دن سورہ کہف کا اہتمام ہو، اور کسی وقت سورہ یاسین کا اہتمام ہو، اور رات کی کسی گھڑی میں ہمارے گھر میں سورہ واقعہ کی تلاوت ہو جائے تو کتنی برکتیں ہیں، کتنی برکتیں ہیں۔ آج ہمارے گھروں کی برکتیں جو اٹھی ہیں اور ہمارے گھروں کے اندر سے جو خیریں اٹھی ہیں، ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے ہمارے گھر قرآن کی تلاوت سے خالی ہو گئے، ہمارے گھر تلاوت قرآن سے خالی ہو گئے۔ اگر یہ معمول ہو جائے کہ ہماری عورتیں، ہمارے مرد قرآن کی تلاوت، ایسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا قرآن کی ایک سورت جو صرف 30 آیتوں کی ہے، قرآن کی ایک سورت جو صرف 30 آیاتوں کی ہے، اس نے ایک بندے کے حق میں حق تعالیٰ کے حضور سفارش کی، یہاں تک کہ وہ بخش دیا گیا۔ اور وہ سورت کون سی ہے؟ تبارک الذی بیدہ الملک، سورہ ملک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس صورت میں یہ طاقت موجود ہے، اس نے اللہ کے سامنے سفارش کی اور اللہ نے اس کی سفارش قبول کر لی۔ اس صورت نے سفارش کی اور اللہ نے اس کی سفارش قبول کی اور اللہ نے اس شخص کی بخشش فرما دی۔ تو اس صورت کے اندر بھی یہ طاقت موجود ہے کہ اس کے سے بخشش کے فیصلے ہوتے ہیں، بخشش کے فیصلے ہوتے ہیں۔ میں عرض کر رہا ہوں ایک تو مستقل تلاوت کا معمول ہو، ہاں تلاوت کا معمول ہو، اور ساتھ ساتھ موقع نصیب ہو جائے اور فضیلت حاصل کرنا چاہیں تو ان صورتوں کا بھی اہتمام ہو، اور پھر اس کی خاص جو خاصیتیں ہیں اس کی نیت سے پڑھیں گے تو اس کا خاصیت ضرور نصیب ہو۔ اس نیت سے پڑھیں گے کہ اللہ سورہ کہف کا ایسا نور نصیب فرما دے میرے دل میں کہ یہ نور اور اس کی برکتیں پورا ہفتہ رہیں، ہاں تو اس کی دولت نصیب ہو جائے گی۔ سورہ واقعہ اس خیال سے اور اس نیت سے پڑھیں اللہ ہمیشہ فقر و فاقہ سے محفوظ رکھے، اللہ وہ فضیلت نصیب فرمائیں گے۔ اور اگر یہ ہے کہ اللہ اس سورہ یاسین اور سے حاجتیں پوری کر دیں، اللہ حاجتوں میں آسانی فرما دیں گے۔ اور سورہ ملک کی یہ تاثیر ہے، اس کے اندر بخشش کی طاقت ہے اور بخشش کرانے کی خاصیت موجود ہے۔ تو اس نیت سے اللہ کی ذات سے امید ہے اس سے خطائیں معاف ہوں گی اور اللہ بخشش کا پروانہ نصیب فرمائیں گے۔ اللہ ہم سب کو اس کا اہتمام